اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو میں اور تم، ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا ہے جی۔ انعام یافتہ لوگ 4 ہیں، قرآن 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب بتاؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ صدیقین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے۔ شہداء کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کے لیے جانیں دیا کرتے تھے۔ صالحین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناؤ گے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے۔ اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بن جاؤ گے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا، میں کوئی ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو۔ مال میں اس سے کما رہا تھا، شہرت میں اس سے کما رہا تھا۔ میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے، تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری۔ وہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی۔ میں نے کو آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بدلی، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں کر کیا رہا ہوں یار، یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں؟ کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری؟ ہاں، کس اللہ کے نبی نے؟ ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے۔ میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کے کام تو سارے ہیں، لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں۔ دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہی فارمولہ ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے، جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کوئی نئی بات آپ کے سامنے میں نہیں رکھوں گا، وہی میرا آپ کا جو بھولا ہوا ایک سبق ہے، جو کہ جس سبق کو ہم تک آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، وہی سبق میں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مجھ تک آپ تک پہنچ جائیں اور میں اور آپ ساری کی ساری ناکامیوں سے بچ جائیں، اللہ نے اس کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ اور دین بمعنی کلی ایک معاشرے کا نام ہے جس میں مختلف طبقات کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف برادری کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختلاف رائے دی ہے، اختلاف رائے انسان کے اندر موجود ہے۔ 2 بھائی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں،
بلکہ بھائیوں کو تو چھوڑو، ایک انسان اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے، یہ والا گلاس خریدوں یا یہ والا گلاس خریدوں، اس چکر میں بڑی دیر پھنسا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آئے گا ایک دم دیکھا میں نے یہ لینا ہے اور لے کے نکلے، نہیں، اپنی ذات میں بھی اختلاف رکھتا ہے۔ تو اختلاف رکھنا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، لیکن دین اللہ نے دیا ہے کہ یہ مختلف لوگ جو مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں، یہ کیسے ایک ہو کر ایک معاشرے میں رہیں اور وہ معاشرہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب بھی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے۔ دین دراصل اللہ سے استفادے کا طریقہ ہے۔ دین اللہ جل شانہ نے زمین کو اور مال کو اور تجارت کو اور حکومت کو اور وزارت کو سامنے رکھ کے نہیں دیا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ غریب سے غریب جو ہے وہ بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے، امیر بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے۔ ہاں، مصروف آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا۔ امور خانہ داری میں پھنسا ہوا آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میں کیونکہ بیوی بچوں میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 ازواج مطہرات تھیں، سب کو پورا وقت دیتے تھے، ان کے تمام حقوق پورے کرتے تھے، وہاں پر ان کا ناک نقفے کا بندوبست کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود دین کا کام کرتے تھے۔ حکومت والے کل یہ نہ کہہ سکے بھائی میں حکومت میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول نے حکومت بھی کر کے دکھائی۔ فوجی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا تھا، اللہ کے رسول نے 19 غزوات کے اندر سپہ سالاری بھی کر کے دکھائی۔ تاجر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے رسول نے تجارت بھی کر کے دکھائی، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ پھر صحابہ کرام نے جن میں کے جو 10 عشرہ مبشرہ تھے ان میں 9 تو تاجر تھے، جی حضرت عبد الرحمن بن عوف تو تاجر الرحمن کہلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا تھا تم ادھار کبھی نہ دینا، جی ہم تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر کا بھی ادھار نہیں دیتے۔ اگر کوئی کہتا تھا جی یہ میں لے کے جا رہا ہوں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، پہلے پیسے لے کر آؤ پھر اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو زراعت والوں میں بھی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ہر شکل کے اندر اپنے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان رکھا ہے۔